اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہماری آیات اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اسے مٹی سے بنایا اور فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ سورہ آل عمران کی 58، 59 اور 60 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر چل رہا تھا، اور آخر میں یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شرارتوں سے محفوظ کیا اور زندہ آسمان پر ان کو واپس بلا لیا گیا۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیات ہماری حکمت بھری آیتیں ہیں، جس میں ہم تمہیں یہ سارے واقعات کو سنا رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ بالکل آدم کی سی ہے اللہ کے نزدیک۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے صرف مٹی سے بنایا اور فرمایا کہ ہو جا، تو ان میں جان پڑ گئی۔ اور یہی حق ہے یہ ساری باتیں جو تمہارے رب کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی یہ کوئی قصہ گوئی نہیں ہے اور نہ نصارہ کی طرح رنگ آمیزی کی گئی ہے، بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے جسے آیات کی شکل میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات سرتاسر نصیحت ہے اور حکمت سے لبریز اور پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح کر فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باطل عقائد مختلف قومیں جو رکھتی ہیں، اس کا تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی، جیسا کہ یہودی قوم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ مقتول اور مصلوب ہوئے اور دفن کر دیے گئے، اس کے بعد زندہ نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے جو تدبیریں کی تھی اور جو شرارتیں کی تھی اور جو کید و مکر کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر ہی پلٹا دیا۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت سے وہ یہودی ان کے گھر میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام فرما دیا کہ انہی میں کے ایک آدمی کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دے دی، اس میں تبدیل کر دیا، اور وہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا اور انہوں نے اپنے ہی آدمی کا قتل کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندہ کر کے آسمان پر بلایا۔ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ یہ عقیدے کی بھی قرآن تردید کرتا ہے، کیونکہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کے مصداق ہیں۔ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی دی گئی، بلکہ ان کے بارے میں ایک شبیہ بنا دی گئی تھی جس کے بارے میں وہ لوگوں کو اختلاف ہو رہا تھا۔ تو وہ لوگوں نے بھی جب یہودیوں کی جو خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، تو یہ سمجھنے لگے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے عیسائی بھی، کہ واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مار دیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بھی یہی عقیدے کو صحیح سمجھنے لگے، بس اتنا سمجھا کہ ان کو یہاں پر ان کی تدفین نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلا لیا۔ لیکن قرآن جو عقیدہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر واپس بلایا، اور وہ اب بھی زندہ موجود ہیں آسمانوں پر، اور پھر ان کا نزول ہوگا، ان کو نازل کیا جائے گا قیامت کے قریب۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر نازل فرمائیں گے، اور صبح فجر کا وقت ہوگا، وہ جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی۔ ایسے کئی ایک نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ایسا نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی وہ غسل کر کے آئے ہیں، سر پر سے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ تو یہ ساری نشانیاں
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو ہے ظاہر فرمائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اور قرآن کی اس آیت وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اور پھر دیگر کئی ایک آیتوں میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہی بات بالکل صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے، اور پھر جب وہ آئیں گے تو وہ یہودیوں سے مقابلہ کریں گے اور یہودیوں پر ان کو اللہ تعالیٰ فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے۔ ایسے کئی ایک چیزیں ہیں، ایک مکمل موضوع ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے تعلق سے تو بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ یہ صحیح اور بالکل صحیح عقیدہ ہے اسلام کا اور قرآن کا عقیدہ۔ اس میں جیسا کہ آپ سن رہے تھے پچھلے 3 رکوعوں سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مفصل حال عیسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تفصیل کے ساتھ تذکرہ قرآن میں نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے، جیسا کہ شروع سے آپ دیکھیں تو ان کی نانی کا تذکرہ آیا، عمران کی بیوی جو ان کی نانی ہوتی تھی ان کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے کیسے منت مانگی تھی، نظر مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے جو اولاد ہوگی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ کر چھوڑ دوں گی، اور پھر ان کے اولاد ہونے کے بعد ان کا نام رکھنا اور پھر ان کی تربیت اور ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دینا، اور پھر وہ ان کو حمل ٹھہرنا اور معجزاتی طور پر، اور پھر ان کے بچے کی ولادت کی ساری مفصل تفصیلات، پھر ولادت کے بعد انہوں نے کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، اس کے بارے میں تفصیلات، اور قوم کی طرف پھر پلٹ کے آنا، پھر قوم کی طرف سے طعن و تشنیع کرنا ان کے اوپر، پھر ان کی گود میں جو بچہ تھا اس کو معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بتایا گیا، یہ اجازت دی گئی کہ تم اپنی ماں پر لگی گئی تہمت کو صاف کرو، تو وہ ماں کی گوشت سے بچہ بولنے لگنا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہونا اور جوان ہونا، پھر ان کو نبوت سے سرفراز کیا جانا، پھر ان کے یعنی مختلف معجزات ان کو دیا جانا، وہ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی طرف بلانا، اس طریقے سے پھر قوم کی مخالفت، اور پھر قوم ہی میں سے جو ہے کچھ ایسے لوگ جو حوارین جس کو کہا جاتا ہے ان کی جانب سے امداد عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہودیوں کا نرغہ، اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا جانا۔ یہ تمام حالات اور تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن میں، اور احادیث متواترہ میں جو ہے یہ باتیں ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ ان کی شکل کیسی تھی، ان کا لباس کیسا تھا، اور وہ جب نازل ہوں گے تو کیا کیا تفصیلات ہوں گی، کیا کیا حالات ہوں گے، کیا کیا کن کن سے مقابلہ ہوگا، اور کس کے اوپر فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ تمام باتیں بتانے کے لیے بتائے جو گئے ہیں، اس کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے اتنی تفصیلات کیوں بیان کی گئی، جبکہ کئی ایک انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، لیکن کسی بھی نبی کے تعلق سے اتنی تفصیل کے ساتھ بات نہیں آئی ہے۔ یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ امت کو جو حالات، جو مسائل جو پیش آنے والے تھے قیامت تک کے، اس کے تعلق سے ہدایتیں دینی ضروری تھی، کیونکہ امت میں افراتفری نہ ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا کر زندہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی امداد اور نصرت فرمائیں گے قرب قیامت۔ دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ فتنے سے مقابلہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام ہی، ان کو بھیجا جائے گا اور وہ دجال کو بھی ختم کریں گے، ماریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے امت مسلمہ کی امداد وہ جب کریں گے، تو جب نازل ہوں گے تو ان کی پہچاننے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، امت کو بالکل صحیح طور پر وہ پہچان پائیں، اور اگر پہچان نہیں پائیں گے، کوئی شک و شبہ ہوگا تو پھر امت مسلمہ ان کے ساتھ نہیں لگے گی، اور ساتھ نہیں لگے گی تو پھر ان کی امداد اور نصرت کیسے ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک تفصیل یہاں پر بیان کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث، تقریباً 100 سے زیادہ احادیث اس سلسلے میں ملتی ہیں، جس میں ایک ایک تفصیل ملے گی،
اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں، تاکہ وہ جب آئیں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کسی کو نہ ہو، اور آنے کے بعد امت مسلمہ ان کی تائید کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور وہ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کی امامت میں اور اقتداء میں آگے بڑھیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، جبکہ وہ بھی نبی تھے لیکن ان کی نبوت کو بھی معزول نہیں کیا گیا، وہ نبی ہی ہوں گے اس وقت، لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت ایک امتی آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وجہ سے کہ ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا گیا ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ بالکل ان کی مثال ایسی ہوگی کہ ایک صوبے کا کوئی گورنر ہے اور دوسرے صوبے میں کہیں پر جا رہا ہے تو گورنر برقرار رہتا ہے، لیکن جہاں پر جا رہا ہے وہاں اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے اس گورنر کو بھی، یعنی وہ اپنے گورنر کے جو پاورز ہیں وہاں پر استعمال نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے لیکن بحیثیت نبی امت مسلمہ میں نہیں آئیں گے، قرب قیامت جب آئیں گے تو بحیثیت ایک امتی آئیں گے اور امام کی حیثیت سے آئیں گے، مہدی کی حیثیت سے آئیں گے، حضرت مہدی کے بعد ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دی اور فرما دیا کہ آخری میں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی حق ہے۔ یہ ساری باتیں جو سنائی گئی ہے یہ قرآن کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ سب کا سب باطل ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔